السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو بنا کر چھوڑ دیا۔ تو کچھ عرصے بعد وہ مٹی جو تھی وہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگی، اور فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بت کے پاس سے گزرتے تو وہ ان سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، تو زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت مزاج والے بنائے۔ کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا کیے، اور یہی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب نہ کرے۔ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی، تو انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی اور جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو زمین پر بھیجا۔ زمین نے موت کے فرشتے اسرائیل سے بھی پناہ پکڑی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اسرائیل نے زمین سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 71 تا 72 میں ارشاد خداوندی ہے، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچہ کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے جب گزرتے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر گھبرا جاتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبراتا تھا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو حضرت آدم کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیکری کی طرح بچنے والی مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانہ کی جگہ سے ابلیس باہر نکل آتا اور فرشتوں سے کہتا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس انسان پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے جسم میں سر سے داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے الحمدللہ کہا، تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح حضرت آدم کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من اجل الانبیاء، سورہ الانبیاء میں آیت نمبر
37 میں ارشاد ہے کہ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ حصے اور احادیث ثابت ہیں، اگرچہ اس کا حصہ اسرائیلیت سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑ دیا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ جب اس نے آدم کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا، جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور روح سب سے پہلے آنکھوں میں، پھر ناک میں اور پھر آدم کے سارے جسم میں پھیل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا، ان میں سے ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی کہ میرے مولا داؤد کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے کہ اس کے 100 سال تو پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر سے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر کے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لہٰذا آدم کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا اور ان کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں طرف سے جہنم والوں کو نکالا اور سب کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری اولاد کو تو نے برابر کیوں نہ بنایا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی، تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اور حضرت ابو داؤد نے بھی یہ روایت حضرت عمر سے بیان کی ہے کہ اور یہی ایک اور حدیث حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں آدم کی پشت سے تمام اولاد و روحوں کو باہر نکالا اور ان کے سامنے پھیلا دیا اور پھر آمنے سامنے ان سے کلام کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اولاد عالم نے کہا کہ ہاں، گواہی دیتے ہیں اس کی۔ یہ اقرار اسی لیے کروایا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہیں تھی، یا تم یہ کہہ دو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے، کیا تو ہمیں برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل نے کیے تھے؟
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کی کہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 313۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا کہ وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان کو درست کر کے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اسے احمد طبرانی فی الکبیر نے بھی درج کیا ہے، اور طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جبرائیل ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت آدم ہیں، اور دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے، اور مہینوں میں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور راتوں سے افضل شب قدر ہے، اور عورتوں میں سے افضل مریم بنت عمران ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جب آسمان دنیا میں آدم کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی روحیں تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب روحوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب وہ دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آدم ہیں، اور دائیں جانب اور بائیں جانب ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، کیونکہ وہ جہنمی لوگ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے ذریعے سے بھی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، اور ان اوقات کی عبادات بھی انہیں سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی آپ نے پیشگی خبر دے دی۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوت نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لے کر آئے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک کہنائے رہے، اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ نے انگور کھانے کی فرمائش کی تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ فرشتوں کے پاس کفن حنوت نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑی اور بیلچے تھے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اور کیا تلاش کرنے جا رہے ہو؟ ان کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور وہ جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا
کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے اسرائیل کو دیکھا تو ساتھ ہی پہچان گئیں اور سمجھ گئیں کہ حضرت آدم کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے اوٹ میں ہو گئیں اور آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جاؤ۔ حضرت حوا حضرت آدم سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جاؤ میرے سے، میں تجھ سے پہلے ہی پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور حضرت آدم کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈال دی اور پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے اللہ نے یہی طریقہ رکھا ہے۔ حضرت ابن ابی کعب نے اس حدیث کی سند صحیح قرار دی ہے۔ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، پھر حضرت عمر نے حضرت بکر صدیق کی وفات پر 4 تکبیریں پڑھیں، پھر حضرت صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ اس کو ابن عساکر نے بھی لکھا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں اختلاف ہے، اور مشہور بات ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر آپ کو اتارا گیا تھا وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابن قیس کے پاس دفن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت آدم اور حوا کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے، اور اسی طرح ابن عساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں، اور حضرت آدم کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا فوت ہو گئیں۔ آپ حضرت آدم کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے حوالے سے کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 لکھی گئی تھی اور تورات میں 930 برس زندہ رہے، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث نے سنبھال لی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 7 دن تک مخلوق ان پر روتی رہی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ شیطان جب سانپ کے منہ میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے گیا تو اس کی آوازیں سن کر حوروں کے کیا تاثرات تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی، اور حابیل اور قابیل کا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔